السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سورۃ حدید پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں، قرض حسنہ کے بعد نور پھیلنے کی بات ہو رہی ہے ایک تو، دوسرا یہ ہے کہ پل صراط جو ہے نا وہ اندھیرے میں پلیس کی گئی ہے۔ اندھیرے سے مراد یہ کہ ویسے تو آگ روشن کرتی ہے نا، لیکن دوزخ کا رنگ کالا ہے نا، تو اس سے کوئی روشنی پروڈیوس نہیں ہوتی، اور اتنا ڈینجرس جو ہے وہ پل ہے جس کے اوپر سے ہم نے گزرنا ہے، کیونکہ جنت پہ جانے کا وہ واحد راستہ ہے، تو اس لیے وہاں پر ہمیں روشنی چاہیے۔ تو جو ہے نور کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور پل صراط پر بھی ہمیں نور چاہیے، اپنی زندگی میں بھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے دہنی کروٹ پہ، اور آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اتنا نور مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا نور مانگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور لے کر آئے دنیا میں، ٹھیک ہے، جن کے سبب سے ہمیں یہ نور ملا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے لیے اتنا نور مانگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نور بہت واسٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دعا میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کو دعائے نور بھی کہتے ہیں، اور یہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دہنی کروٹ پر لیٹتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی ہے بڑی کامیابی، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، مردوں کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ یعنی اس دن منافق مرد اور عورتیں جو ہیں یہ کہیں گے کہ تم ہمیں اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ موقع پرستی بھی
اسی چیز میں آتی ہے، شیطان کے مکر و فریب میں آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم بھی نا موقع کے حساب سے دین اختیار کرتے ہیں۔ جہاں دین اختیار کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر جو ہے ہوا اس نوعیت کی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہوتی تو ہم وہاں پر دین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر یہ دین کو پورے کا پورا لینا تو نہ ہوا، یہ تو یعنی موسمی مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، کتاب دل کو نرم کرتی ہے نا، پھر ہم دوبارہ سے دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو کتاب سے پہلے کرتے تھے۔ پھر ہم دوبارہ کتاب کی طرف آتے ہیں، کتاب پھر دل کو نرم کرتی ہے اور پھر ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیونکہ تسلی یہ ہوتی ہے کہ اچھا کتاب بھی ہمارے پاس ہے، اس اساتذہ بھی ہمارے پاس ہیں، انہوں نے کدھر جانا ہے، ہم دنیا کو تو تھوڑا سا انجوائے کر لیں، بعد میں آ جائیں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں تو ہمیں وہ نرمی حاصل نہیں ہو پاتی، دل سخت ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کتاب کو لیتے رہے چھوڑتے رہے، لیتے رہے چھوڑتے رہے، لیتے رہے چھوڑتے رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا دل سخت ہو گیا۔ اس لیے جو چیزیں جیسے جیسے ٹرانسفارمیشن انسان کے اندر آ رہی ہوتی ہے اس پہ ہکڈ ہو جائے، اس پہ پکا ہو جائے، اس پہ سٹک ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ دوبارہ سے گناہ کی طرف نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، اس کو یقیناً کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ یعنی کہ مومن مردوں اور عورتوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کیونکہ پہلے بھی قرض حسن کی بات ہو رہی تھی اور اب دوبارہ سے قرض حسن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم انویسٹ کرتے ہیں نا تو ہماری نظر منافع پہ ہوتی ہے نا، جب کہیں پر ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ منافع ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نا غلے کے اونٹ منگوائے، تو وہ اتنے زیادہ تھے نا کہ مدینہ کی زمین جو ہے وہ تھرانے لگی کہ اتنے زیادہ تعداد میں اونٹ تھے غلے کے۔ اب جو آڑتی تھے وہ تو بولی دینے کے لیے بھاگے چلے آئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ اس یعنی کہ ہمیں آپ دیں، ہم آپ سے بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اور انہوں نے بڑھ چڑھ کے بولی دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے۔ انہوں نے بولی بڑھا دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے۔ تو وہ اتنے حیران تھے کہ اس سے زیادہ منافع جتنا ہم آفر کریں اس سے زیادہ ان کو کون دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال صدقہ کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاروبار میں 700 گنا تو کوئی آفر نہیں کرتا نا، 700 گنا۔ تو اب جب ہم چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دل میں شیطان یہ ضرور ڈال رہا ہوتا ہے کہ اب تمہارے پاس تھوڑے ہیں اور پھر تم اپنا سیو کرو نا، بعد میں کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو جو ہے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے اور شیطان انسان کو فقر اور مفلسی سے ڈراتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے مکر و فریب میں آنے کی بجائے اگر ہاتھ تنگ بھی ہے تو خرچ کریں، جتنی وسعت ہے نا اس پہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ملٹی پلائی کر دیں گے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ،
اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پر مثال دی گئی نا کہ مال اور اولاد، ایک دوسرے پر فخر جتانا مال اور اولاد میں، ٹھیک ہے، اور کھیل تماشا، ٹھیک ہے، زینت اختیار کرنا۔ اچھا، ہمارا سارا جو ہمارا زندگی کا جو یعنی ہمارا ساری زندگی کا فوکس ہے نا، وہ انہی چیزوں پہ، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا کھا لیا، اور جب یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں نا، اس کے بعد پھر ہم اپنے بچوں کے جو ہے CGPAs اور ان کے رزلٹس اور ان کی جو اچھی جابز ہیں یا اپنے جو گھر اور اشیاء ہیں ان کے اوپر فخر جتانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں نا، وہ زیادہ فتنے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس تو کچھ نہیں، ان کے پاس تو فخر جتانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے نا۔ تو جن کے پاس زیادہ ہے یعنی ان کی آزمائش بھی زیادہ ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ یعنی دونوں باتیں یاد رکھو، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس پر ڈس ہارٹ نہیں ہونا، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر دیتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ اکڑنا نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا اور رسولوں کی تائید کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا، یہ اتنا ویلیویبل ہے اللہ کے یہاں کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں کو نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ اچھا، رہبانیت جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اپنی تارک الدنیا ہو جانا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں میں نکل جانا، وہاں جا کر عبادت کرنا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر رہبانیت نہیں رکھی تھی، مگر انہوں نے خود یہ اپنے لیے ایجاد کی، اور جب ایجاد کر لی تو ان سے رہبانیت کا حق ادا نہ ہو سکا جو رہبانیت کا حق تھا۔ اچھا، اب ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جنگیں لڑی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کسی کونے میں چلے گئے اور وہاں پر عبادت کرنی شروع کر دی۔ اچھا، لیکن کچھ ہمارے عبادات کے کچھ ایسے پورشنز ہوتے ہیں جس میں ہم نے پوری دنیا کو ترک کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ جانا ہوتا ہے، جیسے کہ اعتکاف۔ آج کل جیسے بہت سے لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، تو اعتکاف کے اندر جب ہم انٹینشنلی اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پوری طریقے سے تارک الدنیا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں کے لیے یا اتنے وقت کے لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ اعتکاف رہبانیت نہیں ہے،
لیکن اس کے اندر سے ایک جو پہلو اس بات سے کہ جو حق تھا رہبانیت کا ان سے ادا نہ ہو سکا، تو جب ہم اعتکاف کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، تو اب ٹائم وہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم سے مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف ایکٹیویٹیز، کوئی رسالہ منگوا لیا، وہ پڑھنا شروع کر دیا، مختلف ایکٹیویٹیز تلاش کرنی شروع کر دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے پہلے اپنی سارے معمولات کو ڈیزائن کر لیں کہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. یعنی کہ سونا جاگنا تو ہوتا ہے، وہ تو ایک طبعی ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، لیکن اس کے علاوہ اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ یعنی بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں اگر آپ اعتکاف بیٹھے تو خواہ مخواہ نہاتے نہ رہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اعتکاف بیٹھتے ہوئے سب سے پہلے پلاننگ ضروری ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر رہے ہیں، تو اس میں ایٹ لیسٹ پوری طریقے سے آپ اپنے آپ کو وہاں پر جمائیں، اس عبادت پر، اس غور و فکر پر، کچھ دینی اعتبار سے گائیڈ لائن پر، کہ 10 دن بعد نکلیں تو ہمارے اندر بہت ٹرانسفارمیشن آ چکی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو اس کی پابندی کا حق تھا اسے ادا نہ کیا، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر اگین ہمارے اس آیت میں نور اور روشنی کی بات ہوئی ہے. سورۃ مجادلہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ تھوڑا سا غور فرمائیے کہ یہ آیات جو ہیں یہ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ ان کے معاملے میں نازل ہوئیں، اور ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا. زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور جاہلیت میں نا، یہ شوہر بیوی میں لڑائی ہوتی نا، تو شوہر غصے سے نا اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں یا میری بہن، ٹھیک ہے، یا تیری پیٹھ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ رشتہ بالکل حرام ہو جاتا تھا، پھر کچھ عرصے بعد پھر وہ دوبارہ سے ان کے ساتھ رجوع کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو زہار میں عورت جو ہے بالکل حرام ہو جاتی تھی اور بالکل طلاق ہو جاتی تھی، یعنی وہ دوبارہ سے کم بیک نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ اب زہار کر دیا ان کے ہسبینڈ نے. تو اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئیں کہ اس کے کیا احکامات ہیں، تو اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، تو جو وہاں کا جو رننگ ایک جو وہاں کا نظام تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. اس پر وہ فریاد کرنے لگی کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اور اسی حالت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رو کے فریاد کر رہی تھیں، تو جو ہے آیات نازل ہونی شروع ہوئیں. اور یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے نا، تو انہوں نے اور بھی زیادہ اللہ کے آگے فریاد کرنی شروع کر دی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے ہی مطلب حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اور آپ نے، وہ کہتی ہیں اتنی آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھیں کہ مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا تھا نا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، تو اس کے بعد اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے سورۃ مجادلہ کے. یہ بیک گراؤنڈ میں بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی 7 آسمانوں سے اوپر ان کی جو فریاد تھی ان خاتون کی سنی. اور اس کے بعد بھی ان کا یعنی درجہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق جب اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو رستے میں یہ خاتون انہیں ملی. تو انہوں نے رک کرنا ان سے بات کرنی شروع کر، ان سے بات پوچھی تو حضرت عمر فاروق رک گئے، ان کے ساتھی بھی رک گئے. وہ بڑی دیر تک حضرت عمر فاروق سے بات کرتی رہی، تو حضرت عمر فاروق سنتے رہے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر سب لوگوں کو روک رکھا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جس کی آواز اللہ تعالیٰ نے، جس کی بات 7 آسمانوں میں اوپر بلندیوں پر سنی ہے، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس عورت کی بات نہ سنیں. انہوں نے کہا عمر کی کیا مجال ہے کہ اس عورت کی بات نہ سنیں.
سورۃ مجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں تو انہوں نے یعنی اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کو پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ زہار کرتے رہو اور خیر اللہ نے معاف کیا، نہیں، اس کا بھی اس کو آپ نے اس کا کفارہ دینا ہے، اس لیے کہ یہ تماشا ہی نہ بن جائے نا ہر وقت۔ تو اس لیے اس کی آپ دیکھیں 2 مہینے کے کنزیکٹیو روزے رکھنے کوئی آسان بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ اب رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں نا، الحمدللہ ایک آسانی ہو جاتی ہے۔ ادروائز جو قضا روزے رکھنے ہوتے ہیں نا، وہ اگر 7-8 بھی ہوں، ان کو پورا کرنے میں پورا سال گزر جاتا ہے اور وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو مطلب مشکل ہوتا ہے نا جب پورا مطلب وہ پورا جو ہماری سوسائٹی کا سرکل ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں چلا جاتا ہے پورا معاشرہ، تو ہمیں اپنے لیے الگ سے رکھنے۔ تو 2 مہینے کے کنزیکٹیو روزے، کنزیکٹیو سے مراد یہ کہ آپ نے اگر 35 روزے رکھ لیا اور پھر اس کے بعد آپ کسی وجہ سے کسی مجبوری کا شکار ہو گئے، نہیں رکھ سکے، تو پھر سے شروع کریں پے در پے روزے، یعنی مسلسل آپ کے روزے آئیں۔ تو یہ کرنا اتنا مطلب آسان بات تو نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا ہے تاکہ لوگ زہار سے بچیں۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ نا کیا کرتے تھے کہ ایمان والوں کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے نا ان کے سامنے سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ اس لیے محفل کے آداب جب ہمیں سکھائے جاتے ہیں نا دینی اعتبار سے، تو محفل میں بیٹھ کر سرگوشی کرنا جو ہے نا، کان میں بات کرنا، یہ بڑی آکورڈ بات ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سامنے والے بندے کے خلاف بات نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی سامنے والے کو بہت آکورڈ فیل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ یہ لوگ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ واقعی کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں السلام علیکم، سام کہتے ہیں موت کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو کہا وعلیکم، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو انہوں نے آ کے السلام علیکم کہا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ناگوار ہوئی یہ بات بہت زیادہ، تو انہوں نے نا بات آگے ان کو اور بھی زیادہ نا باتیں بھی سنائیں، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اتنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہے اور میری دعا ان کے بارے میں قبول ہے۔ یعنی انہوں نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو وہ قبول نہیں ہے، اگر میں نے وعلیکم کہا ہے تو وہ قبول ہے، تو یہ کافی ہے۔
اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ نے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، آپ کو ہر قسم کے مینرز بتائے جا رہے ہیں، سوشل مینرز ہیں، ٹریننگ اتنی زبردست قرآن خود بخود یعنی خود بخود قرآن کے ذریعے ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اتنے اسٹرانگ کمیونیکیشن سکلز ہمیں سکھائے گئے ہیں، اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اگر تم لوگوں کو کوئی بات خفیہ طور پر کہنی پڑے تو اس میں تم اللہ اور رسول کی نافرمانی کی بات نہیں کرو۔ اور دوسری بات ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بہت مجبوری میں خفیہ کوئی بات کرنی پڑے تو کریں، ادروائز ایسی بات جو بعد میں بھی ہو سکتی ہے یا اس کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے، کہ یہ محفل کے اندر ایک کیوس پھیلاتا ہے اور ایک ان ایزینس کریٹ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے۔ تفسحوا فی المجالس، ٹھیک ہے، اور ففسحوا یفسح اللہ لکم۔ اچھا، کشادگی چاہیے، دل میں چاہیے، گھر میں چاہیے، رزق میں چاہیے، جنت بھی کشادہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ ہمارے اعمال ہماری کشادگیوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لینے کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسبیح بتا رہے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھ لو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو، تو یہ تمہارے لیے کفایت کرے گی۔ کیا غلام اور تسبیح کے اندر کوئی آپ کو میچنگ نظر آتی ہے؟ کوئی نظر نہیں آتی۔ دنیاوی اعتبار سے تو غلام غلام ہے اور تسبیح تسبیح ہے، وہ الگ عبادت ہے، یہ ایک الگ فیسلٹی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم پڑھیں گے تو اور زیادہ مزید تھکاوٹ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اس میں اور بھی زیادہ ٹائم لگے گا، تو ہم، لیکن آپ اس کو کبھی لٹرلی آزما کر دیکھیں، یعنی آپ کے ہارڈلی 5 اور بہت آرام سے پڑھیں تو 7 منٹس لگیں گے۔ میں زیادہ بتا رہی ہوں، مطلب اول بات تو یہ کہ تسبیح پہ تھوڑا سا فوکس کریں، آرام سے پڑھا کریں۔ ایک تو ہم نے وہ ایسے وہ جیسے اتار پھینکنے والا رویہ ہوتا ہے نا، اول تو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھیں بھی صحیح نا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تسبیحات ہماری یہ پوری گیلیکسیز اور کلسٹرز کراس کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرش کے پاس جانی ہے، تو تھوڑی سی تو کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب کوئی ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تسبیح جب حضرت فاطمہ الزہرا کو دی گئی تو وہ غلام کے قائم مقام کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے کاموں کے اندر اتنی سموتھنس اور اتنی زبردست پلاننگ اور سب کچھ آ جائے کہ آپ بالکل فارغ ہو جائیں، اور ایسا آزما کے دیکھیے گا کبھی مصروفیت کے ٹائم پہ ضرور، ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں جب بہت مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں، جی بس اب ہمارے پاس تسبیح کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہماری یہ کئی کام ہے، افطاری کو دیر ہو رہی ہے، یہ وہ، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو 3-4 منٹس ہیں وہ آپ کے باقی آگے کے سارے سسٹم کو جو ہے نا مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ اچھا، اب یہاں پر تفسحوا فی المجالس کا کشادگی سے کیا تعلق ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیے کہ اگر مجلس میں پیکڈ بیٹھے ہیں تو بھی اس آیت کا جو ہے نا اہتمام کرنے کے لیے، اس کو عملی طور پر اہتمام کرنے کے لیے اپنی جگہ پر ہلیں ضرور، ٹھیک ہے۔ ہم بس میں کوئی کھڑا ہو نا، ہم تھوڑے چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی ذرا ہمیں جگہ دے دیں۔ خاص طور پہ ہمارے ساتھ اگر گاڑی میں یا بس میں کوئی عورت بچے والی بیٹھ گئی ہے نا، ہم درمیان میں بیگ رکھ دیتے ہیں بھائی، تاکہ جو ہے نا ہمیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ بالکل وہ اپنے بچے کے ساتھ، اس کے پاس بھی سامان ہوتا ہے بچے کی وجہ سے، وہ بھی تنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کیوں گئی ہے، اس کا بچہ ہمیں تنگ کرے گا۔ اب ہم، اور پھر ہم تھوڑی ایک عجیب سی لکس بھی اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا بچہ جو ہے نا اتنا تنگ کر رہا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ خود کتنی پریشان ہوئی اس بچے کی وجہ سے، اس نے سیٹ بھی نہیں لی ہوئی، اپنا بچہ اپنے گود میں اس نے ڈالا، اور ہم صرف اس وجہ سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اور ہم مطلب یہ ہمارے نیچرلی، یہ ہمارے رویے روٹین کے کہ جی ہم بالکل اپنی ذات میں بند رہنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت کریٹ کرنے کے لیے کہا ہے، اور آپ کبھی دیکھ لیں، آپ تھوڑی سی وسعت کریٹ کریں گے دل خود وسیع ہو جائے گا۔
دل وسیع، گھر وسیع، رزق وسیع، کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجالس میں کشادگی اختیار کرو اور جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسی جگہ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں جا کے نا کہ وہ جگہ اپروپریٹ نہیں ہوتی، یا بعض لوگ کسی ایسی جگہ پر نماز شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جگہ صحیح نہیں ہوتی۔ اب جیسے اس وقت آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، رش بڑھ رہا ہے حرم میں بھی، تو کیونکہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ہے، اب وہاں تک طواف مقام ابراہیم تک آ گیا ہے نا، مطلب طواف بہت زیادہ وسیع، مطاف کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہاں لکھا ہوا ہے نا مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا 2 نفل، تو میں تو چاہے مجھے لوگ روند ڈالے، میں نے تو یہیں پڑھنا ہے۔ اب وہاں پر وہ بیچارے چیخ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ گارڈز کو سختی کرنی پڑ جاتی ہے، جائے نمازیں ان کی اٹھانی پڑ جاتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے یہ کتنا مس بیہیو کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے مسائل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اتنے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ تو وہ اگر اس طرح سے نہ کریں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں نو پارکنگ لکھا ہوگا نا وہاں پہ گاڑی کھڑی کر دیں گے، ٹھیک ہے، گاڑیوں کی بھی تو ایک مجلس ہوتی ہے نا، اس میں اس مجلس میں اس کو صحیح جگہ پر کھڑا کرے گاڑی کو۔ تو جہاں سے اٹھنے کو کہا جائے، ہمیں تو بڑی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ ہمیں کہہ دیا کہ یہاں سے اٹھو، اس کو کیوں نہیں کہا کہ یہاں سے اٹھو؟ وہ بڑی ان کی آئی چہیتی مہمان بھی کہیں بنے ہو نا، تو ہمارے نخرے نہیں ختم ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو جب ہم کمیونیکیشن سکلز سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں نا، یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ سیٹنگ ارینجمنٹ کے اوپر ایک باقاعدہ ٹاپک ہے، جس کے اوپر باقاعدہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے کمیونیکیشن اسکلس سکھاتے ہوئے کہ آپ کی سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے، یعنی نشست و برخاست جو آپ کے آڈینس کی ہے یہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو جب انتظامیہ نشست و برخاست کو مینیج کر رہی ہے، تو وہ بعض لوگوں کو کہے گی کہ آپ اٹھ کے ادھر سے ادھر چلے جائیں، آپ اٹھ کے ادھر سے ادھر چلے جائیں، تاکہ لوگ آرام سے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ تو وہاں پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ اٹھ جائیں، تو انسان کہے کہ جی میری تو شان میں فرق آ گئی، تو بیٹھ نہیں دے رہے، میں تو یہ درس ہی نہیں اٹینڈ کرتی اور میں جا رہی ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا کرو کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول و ضوابط بتائے ہیں ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا کرے گا۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ایک عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو ستاروں پر، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کا خون تولا جائے گا۔ عالم رائٹنگ کرتا ہے نا، یعنی آپ جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو کانسٹنٹلی آپ کو رائٹ کرنا پڑتا ہے، تو عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا، اور عالم کے قلم کی سیاہی بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کتنے انسینٹیو رکھے ہیں، تو اس لیے دیکھیں ہم سارے تو جا کے سرحدوں پہ نہیں لڑ سکتے، خاص طور پہ خواتین، ٹھیک ہے۔ تو کیا خواتین علم کے میدان میں، آپ کبھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ہمارے اسلاف کی کہ خواتین نے علم کے میدان میں کیا کیا جوہر، یعنی ان کے کتنے جوہر ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا کسی اپنے شاگرد سے کر دی، تو شادی سے اگلے دن وہ اپنی کتاب میں سمیٹ کے جا رہے تھے، تو ان کی وائف نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کے پاس علم سیکھنے۔ تو انہوں نے کہا آپ گھر بیٹھ جائیے، میرے والد کا سارا علم میرے پاس ہے۔ یعنی انہوں نے اتنی ٹریننگ دی اپنی بیٹی کو، اور اس طرح سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ علم کو جس عمر میں بھی ہیں بس لینا شروع کر دیں، یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ اور علم سے مراد بیسیکلی قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات تھیں، کچھ لوگ آپ سے اپنے مسائل پوچھنے کے لیے اکیلے میں ملنا پسند کرتے تھے۔ اب اکیلے میں ملنا ایک بہت بڑی یعنی ایک آپ کو پوری گیدرنگ سے الگ جانا ہے، اور ایک بندے نے تو پھر بات نہیں کری، پھر ہر بندہ ہی کچھ اٹینشن سیک کرنے کے لیے بھی ہم لوگ تھوڑا سا الگ بات کرنا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم علماء کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم نے بہت پرسنل بات کرنی ہے، حالانکہ وہ اتنی بھی پرسنل نہیں ہوتی۔ تو لوگ آپ سے تخلیہ میں بات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پہلے صدقہ کر دیا کریں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کنسلٹنسی فیس
دے دیا کریں. تو اس حکم جب یہ حکم آیا نا تو اس حکم کے اوپر عمل کرنے والے صرف ایک صحابی. روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جانا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بصیرت صحابہ کو بھی بہت دی تھی. جب یہ حکم آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیونکہ صحابہ نے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے ہوتے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حکم زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا، عنقریب منسوخ ہو جائے گا. تو انہوں نے جلدی سے کہیں مزدوری کر کے صدقے کے پیسے اکٹھے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقہ دے کے آپ سے بات کی پرائیویٹلی، اور پھر کچھ روایات ہیں ایک دن میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، کچھ روایات کے مطابق 10 دن میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح سے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. وہ اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. انسان جس پیٹرن پر جی رہا ہوتا ہے نا، یا جس چیز میں اس کا ہارٹ انوالو ہوتا ہے، تو جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو وہیں پہ اس کا ہارٹ فریز ہو جاتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں آج ہم دیکھیں اپنے دل کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے دلوں میں خواہشات کے انبار ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خواہشات کے انبار جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے. اب ایک خواہش ہم اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اور اسی کے زیر اثر ہم چل رہے ہوتے ہیں. اب اگر وہ خواہش ہمارا آبسیشن بن گئی ہے اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اس کی ایسے یاد آتی ہے جیسے رب کی یاد آنی چاہیے. خواہش نفس کو خدا بنانا یہی ہے نا. تو اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے نا مین وائل تو ہارٹ اسی کنڈیشن میں فریز ہو جائے گا. اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا اور وہ نہیں چاہے گا کہ یہ بات اس کو یاد آئے، اس وقت ہارٹ اسی چیز میں انوالو ہوگا. یہ کتنی مشکل بات ہے، کتنی مشکل بات ہے. اس دن تو انسان بالکل بھی نہیں چاہے گا. بالکل وہ جس بنگلے یا جس گاڑی کے لیے انسان الٹے سیدھے ذرائع سے مال حاصل کرتا رہا اور اس کے دماغ میں اس کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں، نمازیں پڑھتے اس کو اسی بات کا خیال، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی بات کا خیال. اب اگر وہ مر گیا ہے تو جب وہ قیامت میں اٹھتا ہے کہاں کا گھر اور کون سی گاڑی اور کون سی چیزیں، وہ تو سب ملیا میٹ ہو گیا. تو اس لیے اللہ کانشیس بننے کی کوشش کرنی چاہیے، آخرت کانشیس بننے کی دعا کرنی چاہیے، اور جو مہلت حیات ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یعنی کہ محبت کے پیٹرنز بھی سمجھا دیے گئے. اہل ایمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ریلیٹیوز ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے اگر ایسے کسی بندے سے محبت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کے اندر کچھ ایک آنچ کی کمی ہے، ادروائز ایسے لوگوں سے محبت ہوتی ہی نہ. آپ دیکھیں جب ہجرت کے بعد پہلا آفیشیل غزوہ جو ہو رہا ہے وہ بدر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آمنے سامنے باپ بیٹا بھائی ایسے کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسے جانچا اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا. آج کل اللہ معاف کرے ہمیں تو ایسے ٹیسٹ فیس نہیں کرنے پڑتے.
اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کیا ہمیں ہماری زندگی میں ایسے ٹیسٹ آتے ہیں کہ باپ بیٹا اور بھائی بھائی اور اس طرح کر کے آمنے سامنے کھڑے اور ایک نے دوسرے کو مارنا ہو؟ لیکن پھر بھی ہم دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم سے تو ایسی قربانیاں نہیں مانگی گئی نا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. ہمیں تو سمپل یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائیں. علم بھی نہیں ہم سے حاصل کیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو اپنا دوست نہ بنائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. حضرت ام حبیبہ تھی نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, تو ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو ابو سفیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا دور جاہلیت میں, تو وہ اپنی بیٹی کے گھر گیا تو بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر فولڈ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر. انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے بھائی ہوں, ان کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوتی ایمان والوں کے دل میں. مطلب آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس وقت ایمان کا وہ لیول تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ باپ ٹھیک ہے, اس کو اس کی پلیس پر رکھنا ہے, ہم اس سے آگے نہیں بڑھنے دینا. کہ ایمان کا درجہ سب سے ہائٹ پر ہوتا ہے ایمان. سورۃ حشر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال دیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی. مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. پس عبرت حاصل کرو اے دیدائے بینا رکھنے والوں. اچھا, یہ بنو نذیر کا ایک یعنی قبیلہ تھا, اہل کتاب تھے یہ. ٹھیک ہے, یہ مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے, اور یہ جو ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ مدینہ میں جو بھی کوئی حملہ باہر سے کرے گا تو جو ہے اس پر ہم کریں گے اور چھوٹے بن کریں گے اور ہم مدینہ کا دفاع کریں گے. تو یہ کیا کرتے تھے, بار بار عہد شکنی کرتے تھے بار بار. تو آخر 4 ہجری میں, ربیع الاول 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹس دے دیا, بھائی بس اب تم مدینہ سے نکل جاؤ. تو یہ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ انہوں نے بات نہیں مانی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے, تو ایسے ان کے دلوں میں روب آیا کہ یہ اپنے گھروں کے وہ کڑیاں اور وہ سب کچھ جو ان کے گھر اتنے اچھے بنے ہوئے تھے ان کو توڑ کے خود ساتھ, جب انہوں نے نقل مکانی کی جلاوت نہیں کر رہے تو ساتھ توڑ کے خود ساتھ چیزیں اپنے گھر کی پراپرٹیز لے کر جا رہے تھے اور خود ہی اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ان کے دلوں میں ڈالا تھا. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا, اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں, یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے, تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل, اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے
کہ کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ اپنی جگہ محتاج ہی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، جو شح سے بچا لیا گیا۔ شح جنرل میننگ میں تو بخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کنجوسی، لیکن بعض اوقات میں دل کی تنگی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر خواتین کو اگر دیکھیں، خواتین کیا کرتی ہیں؟ اگر سوٹ دے رہی ہیں نا، دوپٹہ رکھ لیں گی۔ بھائی اگر دوپٹہ بہت اچھا ہے تو دل تنگ پڑے گا دیتے ہوئے، سوٹ خراب ہو گیا نا، وہ دے رہے ہیں، دوپٹہ اچھا ہے تو اب شوق کی یہ عالم ہے کہ دوپٹہ رکھ لینا ہے اور سوٹ دے دینا ہے، ٹھیک ہے، سوٹ دینا ہے تو ہزار بند نکال لینا ہے، فائن، اگر اس پہ بہت اچھے بٹن لگے ہوئے ہیں تو بٹن اتار لینے ہیں۔ مطلب یہ شوق کی فارمز ہیں۔ اگر یعنی یہ دل کی تنگی کے لیے کہ ہم کہتے ہیں دوسرے کے پاس اچھی چیز نہ جائے کسی بھی صورت میں، تو فَمَن یوق شح نفسہ وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دل کی کشادگی کی مطلب کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی دیتا ہے جب ہم لوگوں کے لیے کشادگی اختیار کرتے ہیں۔ تو کچھ یہ بیریئرز ہیں جنہیں شیطان بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، ہماری نظروں میں بہت بڑا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، تو جسٹ ایک دو دفعہ کراس کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو بس اس کے بعد پھر دل تنگی سے نکل آئے گا۔ اپنے آپ کو اپنے نفس پہ ایک پیر رکھیں، اس کی آواز کو دبائیں اور پھر دے دیں، اس لیے کہ یہ نفس جو ہے ہمیں دل کی تنگی ہمارے اندر لاتا ہے، کیونکہ شیطان کے انڈر چل رہا ہوتا ہے نا، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دیکھیں جو ایمان کی ایک خاص خصوصیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے نا وہ صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جب بھی صدقہ کرتا ہوں نا، میں تمام مومنین مومنات کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے! اب اگر آپ 100 روپے بھی دے رہے ہیں، 50 روپے دے رہے ہیں، 10 روپے دے رہے ہیں، آپ مومنین مومنات کی طرف سے صدقہ کریں نا، یہ اللہ کا کام ہے، اس کو کیسے اسپریڈ کرنا ہے، اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ اتنا یہ وسعت کے لیے نا، اگر آپ کا دل وسیع ہوگا تو آپ تمام مومنین مومنات کے لیے مانگیں گے نا، ورنہ تو انسان کہتا ہے جو مجھے ملا ہے وہ کسی کو نہ ملے، بلکہ وہ کہتا ہے وہ جو ملا ہوا ہے دوسروں کو میں وہ بھی چھین لوں، تو یہ کوئی خیر خواہی تو نہ ہوئی۔ اس کے لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل بھی نہ ہو۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل میں کینہ ہو، دیکھیں منڈے اور تھرسڈے کو اعمال جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ آفیشیل ڈیز ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ایک تو صبح شام جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں منڈے اور تھرسڈے کو، تو اور بخشش کے بھی کچھ ڈیز ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو کچھ بخشش کے دن بھی ہوتے ہیں، تو جو خاص بخشش کے ٹائم ہوتے ہیں نا، اس میں کینے والے کے لیے اعمال روک لیے جاتے ہیں۔ کینہ جو رکھتا، کینہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے دل میں بغض رکھنا، دل میں غصے اکٹھے کرنا، مطلب پتہ ہے یہ چیزیں جو ہے نا کسی کو دوسرے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہمارے تقویٰ کے راستے میں اور صراط مستقیم میں ہماری سپیڈ کو بہت زیادہ یہ سلو کر رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ سلو کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ کبھی کبھی دیکھیں کہ ہم جب بوجھ اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی موٹر وے کی ٹریفک کو آبزرو کیا کریں اپنی امیجنیشن میں، کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ٹرالاز جو ہیں نا، ان کی نسبت چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ایسے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں اور ایسے زوم کر کے آگے نکل جاتی ہیں اور نظر ہی نہیں آتی۔ پھر وجہ کیا ہے کہ زیادہ بوجھ لے کر جب آپ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، دیکھنے میں آپ بہت وہ بڑے اور نیک اور پارسا اور ایوری تھنگ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے، وجہ دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، سب کچھ ہے، تو دیکھنے میں تو آپ بہت نیک دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، بالکل طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کی نسبت وہ ایک بندہ جو تھوڑا سا عمل کرتا ہے لیکن دل صاف ہے، لوگوں کے لیے سنسیئر ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور وہ ایسے ایک دم آگے سپیڈ میں نکل گیا ہے اور نظر ہی نہیں آ رہا پیچھے سے اس کی گاڑی کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اس لیے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے ہیوی بوجھ اور جو ہمارے برڈنز ہیں انہیں اتار کے چلیں۔
تاکہ جیسے میراتھن میں شرکت کرنے کے لیے بندہ وہ لائٹ ویٹ ڈریسز اور جوتے پہنتا ہے تو اس طریقے سے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. ویسے تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملہ میں ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر یہ کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا حال اس لیے یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہے جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اب آپ تلاوت سنیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. اچھا، اپنا نفس خود بھلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، بس ایک ٹرانس میں چلے جا رہے ہیں. اور آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم ایبسنٹ مائنڈڈ ہیں، ہم مائنڈ فل ہیں ہی نہیں. سارا دن میں اگر آپ سوچنے بیٹھے نا کہ میں نے کیا قابل ذکر کام کیا تو یاد ہی نہیں آتا. یا ہمارے سارے دن میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ایک روبوٹ کی طرح، جیسے کسی جگہ کچھ روبوٹ ہوتے ہیں فیلنگ لیس، ایموشن لیس، کسی چیز پر کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ایسے ایک روبوٹس بن گئے ہیں ہم کہ ہم بالکل کسی چیز کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں اور دوزخ میں جانے والے
والے ہیں، اور جنت میں جانے اور دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا پڑتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ دیکھیں، قرآن کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے دبا اور پھٹا جاتا۔ مینس کے احکامات کو لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اگر غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، اور پھر آپ کو بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں یہ کیفیت بتاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ یعنی جبرائیل نے مجھے بھیجا اور مجھے چور کر دیا، پھر کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، تو انہیں کہتے ہیں پھر مجھے بھیجا اور مجھے چور کر دیا۔ چور کر دیا مینس سم تھنگ، تکلیف پہنچی، پھر دوبارہ کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، پھر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھنے لگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین ہستی کو غار حرا کی ویرانیوں میں اتنی تکلیف سے گزارا گیا، کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو یہ میسج پہنچے کہ قرآن لینا بھی ضروری ہے، اور اس کو لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ علم ہمیشہ ایک بھٹی ہوتا ہے، اور بھٹی کی طرح آپ کے اندر جیسے اندر کے میل کچیل کو، جیسے بھٹی پہ سونے کو یا مختلف دھاتوں کو جب آپ وہ کرتے ہیں نا، ہیٹ دیتے ہیں تو اندر کا میل باہر آتا ہے۔ تو علم لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن کے بغیر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تقریباً 28 پارے پر پہنچ گئے ہیں، ہمارے پاس قرآن کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں۔ ہمارے بچنے کا روٹ ہی یہی ہے، راستہ ہی یہی ہے ہماری نجات کا، تو لینا بھی ہے۔ لینے کے ساتھ ہمیں یہ تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ مشکل تو آئے گی۔ آپ جب دیکھیں ایسا حکم سامنے آ رہا ہو جس پر ہم عمل نہ کرتے تو ایک دم ایسا لگتا ہے پہاڑ آ گئے سینے پہ اس حکم کو سنتے ہوئے، تو کوئی بات نہیں، اس وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ دبے اور پھٹے جاتے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، اور ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اچھا، اسماء الحسنہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام یاد کیے وہ جنت میں جائے گا۔ یاد کر کے پھر چھوڑ نہیں دینے، پڑھتے بھی رہنا نا بھئی۔ اب ہم کہیں یاد ہو گئے ہیں تو ایک ٹائم فکس کریں تو پھر پڑھے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آیات ہیں سورۃ حشر کی آخری آیت، یہ ہم پڑھتے ہیں نا فجر اور مغرب کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات۔ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو شام تک، شام کے بعد جب پڑھتے ہیں تو صبح تک۔ تو اس چیز کو بھی اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اسماء الحسنہ دن میں کم از کم ایک دفعہ، جو اللہ تعالیٰ کے 99 زیادہ تر لوگوں کو آتے ہوتے ہیں اسماء الحسنہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اور اگر نہیں آتے تو یاد کر لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے گھر کے حصول کے لیے ہمیں کتنی آسان چیزیں بتائی ہیں۔ ہم دنیا کے گھروں کے لیے پوری زندگی کی انویسٹمنٹ خرچ کرتے ہیں، اور جنت کے گھر جو اس دنیا کے گھروں سے کئی کروڑ گنا بہت بہتر اور دائمی رہنے والے ہیں، ان کے لیے ہم سے محنت نہیں ہوتی، اور کتنی آسان چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ سورۃ ممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی
تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی تیاری بہت خاموشی سے کر رہے تھے، بہت خاموشی سے، اور آپ نے کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دی کہ فتح مکہ کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا، ٹھیک ہے، ان کی فیملی پیچھے مکہ میں تھی۔ انہوں نے ایک خاتون آئی ہوئی تھی مکہ سے، تجارت کی غرض سے، تجارت تھی یا کوئی مالی فائدے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اس کو سواری اور مال بھی ملا، سارا نام تھا اس کا، اور وہ نا انہوں نے اس کا میسج، حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اس کا میسج جو ہے نا اس خاتون کو دیا کہ میرے یہ میسج قریش کو دے دینا، یعنی سرداران قریش کو دے دینا کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر یعنی مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت سیکریٹلی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس نے نا یہ خط اپنے جوڑے میں چھپایا، بالوں میں چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس طرح سے خبر لیک آؤٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کام کرنے کا یا اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے نا، اس کا اپنا ایک ڈیزائن ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں کام ویسے ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس عورت سے خط گم ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زبیر اور ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ، ان کو بھیجا، انہوں نے راستے میں جا کے اس سے خط نکلوا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں اس منافق کا سر جو ہے نا سر تن سے جدا کر دوں۔ یہ بدری صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا، اور آپ کو پتہ ہے بدری صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی جتنے مہاجرین یہاں پر ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیچھے رشتہ دار ہے جو ان کی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، میرا کوئی نہیں ہے اپنی فیملی کو دیکھنے والا، تو میں چاہتا تھا کہ میں کوئی ان پر ایسا احسان کر دوں قریش کے اوپر کہ وہ میری فیملی کو اس احسان کے بدلے میں تھوڑا سا فیور کر دیں۔ تو میں نے صرف اس لیے کہ میرا مقصد کوئی نفاق یا نقصان پہنچانا یا کفر کرنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی یہ روش ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود تم کو اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اچھا، جدائی ڈل جائے گی تو پھر تو بندہ اکیلا ہی کھڑا ہوگا نا اللہ کے آگے، اس دن تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکیں گے، اور اپنی غلطیاں نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹرمز بنا کر رکھنا چاہیے نا، ٹھیک ہے، کہ ملاقات کے دن ملاقات اچھی رہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا،
اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کہ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا مغفرت کی، لیکن اللہ سے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب ابراہیم کی یہ دعا تھی، اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو شخص غیر مسلم ہے لیکن دین سے دشمنی نہیں رکھتا اس سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اچھا سلوک کریں گے تو وہ دین کی طرف مائل ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا خواہ مخواہ کا بغض رکھیں گے، انہیں ایٹ آرمز لینتھ رکھیں گے تو پھر تو وہ دین کی طرف راغب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جن لوگوں کے اندر آپ تھوڑی سی رغبت دیکھتے ہیں نا دین کی، ان پہ زکوٰۃ کا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دین کی طرف مزید آئیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں تالیف قلب، ٹھیک ہے؟ تو تالیف قلب کے اوپر بھی مال خرچ ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں پر جن کو آپ خالصتاً اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان میں سے کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، کسی نے علاج کرانے، نہیں، اس لیے نہیں، لیکن مؤلف القلوب کے لیے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ یعنی کہ جب ایک عورت دارالاسلام میں داخل ہو جائے گی تو اس کا نکاح اگر شوہر کافر ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا منسوخ ہو جائے گا۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا ہند زوجہ ابی سفیان جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں تو بھیس بدل کر آئیں، کیونکہ ظاہر حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا تو ایک فکر تو تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیعت لے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس شرط پر تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گی۔ تو ہند جو ہے وہ ویسے تو بھیس بدلا ہوا تھا، چپ نہیں رہ سکی، تو کہا جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول ہے اس کے بغیر عورتوں کی بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری شرط یہ کہ تم لوگ چوری نہیں کرو گی۔ تو ہند نے کہا کہ میں ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی تھی، معلوم نہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ تو ابو سفیان پاس کھڑے تھے، تو حضرت ابو سفیان پاس کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ تم نے میرے مال میں سے لیا ہے میں اس کو حلال کرتا ہوں، یعنی معاف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہند ہے، وہ ویسے تو اس نے بھیس بدلا ہوا تھا ذرا، تو آپ نے پہچان لیا۔ فرمایا تو ہند عتبہ کی بیٹی ہے؟ بولی نعم، جو کچھ ہو چکا اس کو معاف کر دیجئے۔
اور اللہ آپ سے درگزر فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زنا نہیں کرو گی؟ بولی کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں؟ پھر فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ کہنے لگی ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا، اب اولادوں کے بارے میں آپ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت عمر فاروق نے سنی نا تو ہنستے ہنستے حضرت عمر فاروق لوٹ پوٹ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچواں یہ کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔ بولی بے شک بہتان بہت قبیح چیز ہے اور اللہ مکارم اخلاق کے بغیر اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام کا میں تمہیں حکم دوں گا وہ تم بجا لاؤ گی۔ بولی ہم آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، ہمارے دل میں قطعاً یہ خیال نہیں کہ ہم آپ کے حکم کی سرتابی کریں گے۔ تو علامہ آلوسی جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہند زوجہ ابو سفیان کے لہجے میں اتنی شوخی اس وجہ سے تھی کہ وہ ام حبیبہ کی والدہ تھیں اور آپ کی ساس تھیں نا، اس وجہ سے ان کے لہجے کے اندر یہ وہ تھی ایک، اور اسلام قبول بیعت کرتے وقت آپ کے سامنے آپ اللہ تعالیٰ فرمانے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صف۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں،
اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اے ایمان لاؤ، میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ اے ایمان والو، تمہیں وہ تجارت بتاؤں؟ ایمان لاؤ، انٹینشنل اور شعوری ایمان۔ جب شعوری ایمان کا اظہار ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ذرا اکیلے بیٹھ کے ذرا اللہ تعالیٰ کو بتائیں تو صحیح کہ ہم نے سبمٹ کیا ہے تیرے آگے۔ کوشچن نہیں کر سکتا جو سبمٹ کرے، جو غلام ہوتا ہے وہ کوشچن نہیں کرتا، وہ اللہ سے نہیں پوچھتا کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ تسلیم و رضا اختیار کرتا ہے۔ تسلیم و رضا یہی ہے کہ ریاکشنز نہیں دینے ہوتے تقدیر پہ۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان پورے کا پورا جو کامل ایمان ہے نا، اس کے اندر تقدیر پر ایمان بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے نا، اختیار اپنا ضرور استعمال کرنا ہے، لیکن وہ اختیار استعمال کرنے کے بعد بھی، کوشش کے بعد بھی اگر وہ چیز نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تقدیر ہے، اور اس پر پورے کا پورا ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بیمار ہوئے ہیں تو ٹریٹمنٹ نہ کریں، میڈیسن نہ لیں کہ تقدیر ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جو اختیار ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، یعنی کہ ایک بزنس ڈیل، ایک کانٹریکٹ سائننگ ہو رہی ہے کہ آپ ہماری فلاں فلاں شرط مان لیں تو پھر آپ کو یہ بینیفٹس اور یہ انسینٹیوز ملیں گے کہ ایمان لے آؤ اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور پھر تمہیں جنت ملے گی، نہریں ہیں، ابد قیام کی جو ہے جنتیں ہیں، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ 2 بار آ گئی نا، اللہ کی مدد کرو، اور وہ حواریوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، پھر ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کا کام کر کے، اللہ کا کلمہ بلند کر کے، یہ ہے اللہ کا مددگار بننا۔ نبیوں کے مشن کو پورا کر کے، ان کا مشن کیا تھا؟ اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے تو وہ نہیں جی رہے تھے، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھا۔ تو ہمیں تو یہ لمحہ لمحہ وقف کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اپنے کچھ پورشن آف لائف کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ اسے جب بھی، ابھی آپ نے عالم کی خصوصیات بھی پڑھی، دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ فائدے، اور جو عالم کے لیے جو جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، تو دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، بہت زیادہ ویلیو ہے۔ تو جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو 2 نیتیں ہونی چاہیے، کہ ایک میں علم حاصل کروں اور اپنے آپ کو سنواروں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچوں، اور دوسرا یہ کہ میں دوسرے بندوں کو بھی بتاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ میں عالم ہوں، یہ نہیں، اس کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے اگر یہ نیت ہوگی کہ میں عالم مشہور ہو جاؤں۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے کسی فتنے میں نہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. سورۃ جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اس رسول کی بعثت سے پہلے ان لوگوں کے لیے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. اور اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کتاب کی بات ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ان سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور وہ لوگ بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ جو پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے ان کی تو بات ہوگی، جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ کون ہے؟ ہم ابھی نہیں ملے نا. تو یہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں. اگر آپ ایک گدھے پہ بہت ساری کتابیں لاد دیں تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ نو، ایسا نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے، اگر ہم بہت ساری بکس لے کے اپنی شیلفس میں رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا بہت بڑے اسکالر بن جائیں گے؟ اہل الکتاب مطلب اہل القرآن بن جائیں گے؟ نہیں. وہ علم جو سینے میں ہے اور وہ علم جو عمل میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں مقبول ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں. اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گی جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اچھا، خرید و فروخت کے علاوہ بھی بعض اوقات ہم جمعے کے دن یا جمعے کے ٹائم پر ایسا کوئی کام کرنے لگتے ہیں کہ اس کا فون آ گیا ہے اور ہم ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ایک بڑی یوزفل گھڑیاں ہوتی ہیں اور جو بڑی فائدہ مند گھڑیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکل جاتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا انتھیوززم مارا جاتا ہے، ہمارا وہ جوش. اچھا، جمعے کے دن بڑی تیاری ہو رہی ہوتی، جی کپڑے استری ہو رہے ہیں، غسل ہو رہا ہے. سب سے مین جتنی بھی جمعے کے ریکوزٹس ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اجر والی چیز کیا ہے؟ مسجد میں جلدی پہنچنا. ٹھیک ہے، ہمارا سب سے اہتمام میں اتنی دیر لگ جاتی ہے نا کہ سب سے آخر میں ہم مسجد میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا جو ہے اجر، پھر مینڈھا ذبح کرنے کا، پھر اسی طرح مرغی. بعد میں جیسے لوگ آتے جا رہے تو اجر کم ہوتا جا رہا ہے نا، تو جس طرح ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد مرغی، پھر اس کے بعد ایک انڈا صدقہ کرنے کا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹرز بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں جب امام آ جاتا ہے خطبے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کرکس ہے جمعے کا، مین مردوں کے لیے خاص طور پہ، کہ آپ مسجد میں جمعے کے لیے جلدی پہنچیں. ہم وہ پرفیوم لگا رہے ہیں اور جناب نہا رہے ہیں اور کپڑے کلف والے، اور جو چیز اصل ہے کہ جلدی پہنچنا ہے وہ نہیں ہو رہا ہم سے. تو مطلب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات شیطان ہمیں اہتماموں میں اتنا ڈال دیتا ہے. اہتمام بہت پسندیدہ جمعے کے دن یعنی غسل واجب ہے، تو لیکن اس کے ہم اس اہتماموں میں اتنا زیادہ لگ جاتے ہیں،
اہتمام ذرا بر وقت کر لیں نا تو زیادہ بہتر ہے. ہاں ہاں جی بالکل آپ کر سکتے ہیں اس چیز کو, آپ اپنے مینیج کر سکتے ہیں اگر ہاں بیٹھے نہیں رہنا ہوتا. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے نا, تو وہ ایسے تجارتی قافلہ آیا تو سارے جو ہے نا جو وہاں پر موجود تھے حاضرین وہ سب اٹھ کے ادھر چلے گئے قافلے کی طرف. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سورہ منافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں کرتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا, اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے, بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ, مگر اصلی میں گویا لکڑی کے کنڈے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. یہ لکڑی کے کنڈے دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے سے کیا مراد, یعنی کہ نکارہ ہے نا, باتیں بس بنانی آتی ہیں اور صرف وہ کہتے ہیں نا کہ مین آف ورڈز ناٹ آف ڈیڈز. تو مین آف ورڈز کیا ہے, باتیں سن لو, بس ڈریسنگ دیکھ لو, باتیں سن لو. اور اللہ تعالیٰ فرمائے تم دیکھو تو ان کی جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گی, یعنی ان کا جو اٹائر ہے وہ بڑا زبردست ہوگا, ان کا جسم اور ان کے, لیکن اگر آپ عمل کے بارے میں دیکھیں تو وہ بالکل بودے ہیں. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر, یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. آپ نے ابھی آپ 30ویں پارے میں سورۃ کافرون پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور سورۃ منافقون کی لینتھ دیکھیں. کافرون کو اتنا زیادہ, یعنی کافر تو کافر ہیں ہی, وہ تو ایک الگ ایک کیٹیگری ہے, لیکن منافقین کیونکہ ہمارے اندر ہوتے ہیں, شاید نفاق ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور یہ ایسی چیز ہے جو بہت غیر محسوس طریقے سے ہماری جڑوں میں بیٹھتی ہے, چاہے وہ نفاق ہمارے اندر ہو یا ہماری کمیونٹیز کے اندر منافق لوگ ہوں, وہ اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے, مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, مگر یہ منافق جانتے نہیں. عبداللہ بن ابی تھا نا, تو ایک دفعہ نا انصار اور مہاجرین کے درمیان نا کچھ تھوڑی سی بحث ہو گئی کسی بات پر. دو بندوں کے درمیان کسی وجہ سے تھوڑا سا یعنی کہ جھگڑا ہوا, کوئی چکلش ہوئی, تو مہاجروں نے مہاجرین کو بلا لیا, انصار نے انصار کو بلا لیا. اب عبداللہ بن ابی کو تو بڑی تکلیف تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی, کیونکہ اس کی تاج پوشی بالکل تیار تھی, وہ سردار بننے والا تھا مدینہ کا, اور سب کی توجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آپ کی طرف ہو گئی. تو جب یہ جھگڑا ہوا نا تو اس نے بڑی باتیں بنائیں, اور اس نے کہا کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے کوئی ہمارے سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے, اور جو ہے نا اب ہم جب مدینہ جائیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مدینہ سے باہر تھے, پورے اپنے اس کے مومنوں کے سارے مسلمانوں کے ساتھ, اور کسی ایکسپیڈیشن پہ تھے. تو اب جو ہم جب واپس آئیں گے نا مدینہ, تو عزت والا نا ذلیل کو باہر نکال دے گا. عبداللہ بن ابی نے کہا. عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ, وہ بھی بہت مخلص مسلمانوں میں سے تھا, ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات پتہ چلی نا, اپنے ہی کچھ ہم خیال لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی, اور جس صحابی نے سنی نا, انہیں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن, وہ کم عمر صحابی تھے, آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کر دی. حضرت عمر فاروق کو تو بہت غصہ آیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں, میں اس منافق کا سر اڑا دوں, ٹھیک ہے.
اچھا لوگوں نے کہا کہ آپ ایک جو باقی لوگ تو ان کہا کہ آپ یہ جو ایک بچے کی بات میں آ گئے ہیں اور آپ نہ اس طرح نہ کریں بھئی وہ بڑا ایک یعنی مدینہ کے اشراف میں شمار ہوتا ہے تو آپ ایسے نہ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بھی اجازت نہ دی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں. تو جب عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو یہ بات پتہ چلی نا، تو جب مدینہ میں قافلہ انٹر ہو رہا تھا نا، تو عبداللہ بن ابی کو بیٹے نے روک لیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم نے یہ بات کی ہے کہ عزت والا ذلیل کو شہر سے باہر نکال دے گا، تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عزت والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اور جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں اندر انٹر نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ اپنے باپ کو اندر آنے دو. اور پھر دیکھیں یہ کتنی حکمت کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو گیا نا. حضرت عمر فاروق اگر اس وقت اس کو کچھ کہہ دیتے تو بات بہت بڑھ جاتی نا. تو یہ بات اتنی حکمت کے ساتھ ہوگی کہ اپنے بیٹے نے ہی روک لیا اور وہ بات ساری اسی طریقے سے ہی سیٹل ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اندر بالکل بھی نہیں جانے دوں گا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک باپ کی جو تکریم ہوتی ہے، یہی حضرت عبداللہ تھے جو اپنے باپ کی ڈیتھ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا مانگنے کے لیے آئے تھے کہ میں اپنے باپ کو اس میں دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ کفن دینا چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی بات کو اس کے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہی اس کے سامنے کر دیا. تو اس لیے دوسرا کوئی مسلمان کرتا تو اس پر الزام آتا کہ جی یہ اپنے مخلص مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں اور یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یہ دو چیزیں ہیں نا جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مائیں کہتی ہیں جی ہمارے کپڑے پاک نہیں ہوتے تو ہم نماز نہیں پڑھتے. وائے یہ کیسی بات ہے؟ پوری دنیا کی عورتیں جنہوں نے اپنے بچے پالے ہیں، کیا وہ نمازیں چھوڑ کے پالے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھی مینجمنٹ کرتی ہیں خواتین جو نمازی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی مینجمنٹ کرتی ہیں. اور یہ جی مجھے ساری رات جگاتا رہا ہے اور میں تو جی نماز نہیں پڑھ سکی ہوں اور یہ وہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ اولاد اس لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان جائز و ناجائز طریقے سے ان کی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اللہ کے نافرمانی کے طریقے بھی بعض اوقات اختیار کر لیتا ہے اولاد کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے مال اور اولاد جو ہے نا وہ آزمائش ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی اور تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سورۃ تغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بار بار تسبیح کا ذکر آ رہا ہے اور بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر جماعت ہو رہی ہو مسجد میں اور سب لوگ بہت ادب سے کھڑے ہیں اور بہت یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اچانک اگر کسی کا موبائل بج پڑے، اس پہ بہت کوئی گانا لگا ہوا ہے کوئی بہت فاسٹ سا، تو نماز کے بعد لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت غصے سے اس بندے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بندہ اگر بہت سمارٹ اور چلاک ہے تو وہ بھی غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کا فون تھا، حالانکہ اسی کا فون ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کتنی ان ایزینس فیل ہوتی ہے نا کہ یہ کون ہے بے ادب جس نے اپنا فون بھی بند نہیں کیا. یا آ کے ویسے ہی اگر کوئی مسجد میں اگر سب لوگ یکسوئی سے نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی شور شرابہ کرنا شروع کر دے تو نمازیوں کو غصہ آتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے دیا نا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو عبادت کریں چاہے نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے اپنی طرف. اختیار ہے نا کہ جبری تو اطاعت نہیں ہے. اب ساری چیزیں تسبیح کریے. اپنے گھر کو ذرا دیکھیں، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بکس ہیں، شیلفس ہیں، صوفہ، بیڈ، ایوری تھنگ، اور سوچیں کہ سب چیزیں تسبیح کری ہیں اور درمیان میں بیٹھ کے نیٹ فلکس پہ مووی دیکھ رہی ہوں تو کیسا لگ رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہر چیز تسبیح کری اس کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا ان تسبیح کرتی ہوئی چیزوں کو درمیان میں میرا اس طرح سے کرنا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ جب ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اور بار بار یہ جو یہ صورتیں ہیں نا ان کے اندر تسبیح کا ذکر بہت زیادہ ہے.
اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور وہی تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے اور دلوں کا حال جانتا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کی خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے؟ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب اس سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہہ دیا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ دوبارہ شوق سے بچنے کی اور قرض حسن کی بات آ رہی ہے۔ اچھا، قرض حسن میں صرف یہ چیز نہیں آتی، بلکہ جہاں کہیں اللہ کے کلمے کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی چیز آپ یعنی کسی طریقے سے اپنے پوٹینشلز کو، اپنے ٹیلنٹ کو یوز کرتے ہیں، اپنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض حسن میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، مثلا جہاد ہو رہا ہے، وہاں پر آپ اپنی مالی سپورٹ دیتے ہیں تو بھی وہ قرض حسن ہوگا۔ مالی کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی مطلب کہ اپنا حصہ پٹ کر دیں، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی حصہ جو آپ وہاں پہ ریکوائرڈ ہو، وہ اگر آپ پٹ کرتے ہیں تو وہ سارا ہی اسی قرض حسن میں آئے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے قصوروں کی معافی بھی، یعنی قرض جب آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے قصوروں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اسلاف میں جو بزرگ تھے بہت یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب صدقہ دیتے تھے تو وہ کہتے تھے یا اللہ اس صدقے کو میرے اور میری اولاد کے تزکیے کے لیے قبول فرما لے، اور ہمیں اپنے قصوروں کی معافی کے لیے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا کہ ایک صدقہ باکس ہونا چاہیے گھر میں، کوئی ایک ایسا باکس بنا ہونا چاہیے، یا جیم کی بوٹل ہو، یا کوئی ایسا اچھا سا باکس لے کر جس کے اوپر آپ خود اچھا سا اپنے گھر کے لیے باکس بنائیں، تو اس کے اندر صدقہ ڈالتے رہیں، اور گھر کے بچوں سے بھی کہیں کہ اس میں صدقہ ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ ڈالتے رہیں، تاکہ جب بھی کوئی غلطی ہمارے سے ہو جاتی ہے، ہم استغفار بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ رہے ہیں، اور پھر نوافل پڑھ رہے ہیں، تو صدقہ کر کے بھی معافی مانگیں، اس لیے کہ
بس ہم یہ چاہیں کہ ہمارا گناہ کس طرح معاف ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، بڑا زبردست اور دانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طلاق. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی مدت کے خاتمہ پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. اور 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. اچھا، طلاق ویسے تو جو آفیشیل طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، پھر 1 مہینے کا گیپ آئے، پھر طلاق دی جائے، پھر 1 مہینے کا گیپ آئے، پھر تیسری طلاق دی جائے. اور جب ایک طلاق ہو جائے نا تو عورت فوراً گھر نہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اس ایک طلاق کے بعد وہ اپنے گھر میں رہے، اسی شوہر کے گھر میں رہے. اپنی عدت اس کی سٹارٹ ہو جاتی، وہ عدت سٹارٹ ہو گئی. اب جب وہ دوسری طلاق کا موقع، اور اس درمیان میں رجوع نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر رجوع ہو جاتا ہے اور آپس میں موافقت ہو جاتی تو عدت گھر کے اندر شوہر کے گھر پوری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس لیے کہ حلال کاموں میں طلاق ایک انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک موافقت ہو سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں البتہ جب عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر مرد کا اختیار نہیں رہتا. ٹھیک ہے، پھر عورت کی جب عدت اس نے پوری طریقے سے کمپلیٹ کر لی، شوہر کے گھر رہتے ہوئے اس نے عدت کمپلیٹ کی ہے، اب عدت ختم ہو گئی ہے، تو اب جو ہے مرد کا اختیار نہیں رہا، اب عورت کا اختیار ہے. چاہے تو مرد اگر ایک طلاق ہوئی تھی اور عدت پوری کر لی اس نے اور کوئی رجوع بھی نہیں کیا، یا 2 طلاقیں ہوئی تھی اور اس نے عدت پوری کر لی، کوئی رجوع بھی نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد عورت جو ہے وہ جب تجدید نکاح ہوگا نا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر مرد جو اس کا پچھلا شوہر ہے وہ بھی پروپوزل اس وقت بھیج سکتا ہے، کیونکہ تیسری طلاق نہیں ہوئی نا ابھی، تو وہ بھیج سکتا ہے. لیکن اگر عورت کی مرضی، اگر عدت گزار چکی تو اس کی مرضی ہے اس کو کنسیڈر کرے یا نہ کرے. اگر ایک طلاق ابھی اس سال دی ہے، ایک طلاق 5 سال بعد دی، نہیں، عدت درمیان میں ختم ہو جائے گی، بات ختم. 5 سال کون سے، بس عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر دی تو عورت لٹکی رہے پھر 5 سال تک، ایسے نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے جب اس عدت کے دوران کوئی رجوع نہیں ہوا، عدت ہو رہی تھی، عدت ختم ہو گئی، رجوع نہیں ہوا، تو بس اب عورت آزاد ہو گئی نا پھر. اور وہ اس نے اسی نیت سے ہی دی تھی کہ بھئی بس میری طرف سے طلاق ہو گئی، تو بس اب پھر وہ عدت اس کی سٹارٹڈ تھی اس دوران میں. ہاں جی، 3 ثلاثۃ قروء اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن یہ بات ہے کہ اس کا فیصلہ ابھی آپ اور میں نے نہیں کرنا، یہ طے کریں. جتنا بھی علم آپ کے پاس آ جائے اس کو آپ نے صاحب علم جو اسپیشلی ان علوم کے ماہر ہوتے ہیں نا ان سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کہیں کہ ہماری باجی نے بتایا تھا کہ جی یہ اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے تو بس یہ طلاق ہو گئی ہے. نہیں، آپ جب آپ کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس جاتے ہیں نا، وہ پوری سچویشن جو اس وقت ہوتی ہے بنی ہوئی، کس کیفیت میں تھی، مینٹل سچویشن کیا تھی، کیا حالات بنے، اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ فتویٰ دیتا ہے. الفاظ دیکھے جاتے ہیں، باقاعدہ الفاظ دیکھے جاتے ہیں، تو یہ سچویشن کیا تھی. دوسری بات میں یہ بتا رہی ہوں کہ مینٹل کنڈیشن دیکھی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تب یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ یہ طلاق ہے یا نہیں ہے. اس لیے یہ اپنے طور پر خواتین بیٹھ کے نہیں، ہم عورتوں کو ویسے ہی بڑا شوق ہوتا ہے نا فتوے جھاڑنے کا، تو یہ نہیں کرنا ہوتا کہ بس آپ نے ایک جگہ کوئی بات. ہاں جی بالکل، تو بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. تو ایک کیفیت پوری دیکھی جاتی ہے، اور جب کسی عالم کے پاس یہ ایک اتنا بڑا سوشل سیٹ اپ ہے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ، پوری فیملیز اور پوری آگے نسل جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ایسے کہا جا سکتا کہ جی دونوں میں اب علیحدگی ہو جائے گی اور یہ وہ. تو یہ ایک جنرل جو ایک رولنگ ہے، یہ ہم نے ڈسکس کی. اس کی کئی شیڈز ہیں،
علماء کے اندر کئی جگہوں پر طلاق کے مسائل میں اختلافات بھی ہیں، تو اس لیے یہ ایک ڈیٹیلڈ معاملہ ہے، اس کو ہم یہاں دورہ قرآن میں ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو ایک ٹرانسلیشن اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ ڈیٹیل میں آپ جب جس کسی کو خدا نخواستہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ڈیٹیل میں کسی ماہر عالم سے اس کو کنسلٹ کرے گا جو مفتی بھی ہو. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. اور لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے گا. اب بات ہوتی ہے جب نان و نفقہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دونوں طرف سے افراط و تفریط ہوتی ہے. عورت کی طرف سے یعنی کہ زیادتی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مرد کی وسعت سے بڑھ کر خرچے کا مطالبہ کر دے کہ مرد اتنا افورڈ ہی نہ کر سکتا اور وہ کہے کہ جی مجھے اتنا خرچہ دے. اور مرد کی طرف سے یہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ عورت اگر پریگننٹ ہے یا وہ لیکٹیشن پیریڈ میں بچے کا لیکٹیشن پیریڈ چل رہا ہے تو دونوں صورتوں میں اگر مرد نے خرچہ دینا تو مرد خرچہ نہ دے، یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے. تو دونوں فریقین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے اس سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے آسمان ہیں، اتنے زیادہ. ابھی ہم تو پہلے آسمان کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی گیلیکسیز اور کلسٹرز اینڈ سپر کلسٹرز. تو یہ تو پہلا آسمان ہے نا، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے آسمان کی ویلیو کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا، جیسے انگوٹھی رنگ. اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں ایسے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا. اور تیسرا چوتھے کے آگے، چوتھا پانچویں کے آگے، پانچواں چھٹے کے آگے، چھٹا ساتویں کے آگے، اور ساتواں کرسی کے آگے ایسا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کرسی اللہ کا عرش نہیں ہے، کرسی اللہ کے قدم مبارک رکھنے کی جگہ ہے. دیکھیں کسی بھی عرش کے اندر قدم مبارک رکھنے کی اسپیس کتنی ہوگی اور پھر عرش کی وسعت کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان، پھر آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کرتے آئیں اور کلوز کرتے آئیں اور اتنے ڈھیر سارے آسمان اور ان کی گیلیکسیز اور ان کے قوانین، اور پھر زمین کی طرف آئیں اور اتنے ڈھیر سارے بندے اور ایک بندہ اور پھر اس کا دل اور اس کے دل کی کروٹوں کے اندر رہنے والے خیالات.
اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے ہم سورۃ تحریم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، یہ آیات جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دو جو ہیں، انہوں نے، آپ ایک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے تھے جو آپ کو نا شہد پلاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تھوڑا وقت لگا دیتے تھے۔ تو اب دو ازواج نے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے یہ کہا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نا فلاں بوٹی کی اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اس اسمیل سے بہت سخت ناپسندیدہ تھی آپ کے لیے وہ اسمیل، اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ نیچرل بیہیویئرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسے نہیں کیا کہ بہت یعنی نوری مخلوق آتی اور وہ زمین پہ ہمیں رہنے کے طریقے سکھاتی، فرشتے آ جاتے اور زمین پہ رہنے کے طریقے سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ازواج جس طرح انہوں نے فالو کیا، اور وہ جو نیچرل ان کے اندر فیلنگز تھیں، ان سب کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ تو ان دونوں قرآن بھی جیسے ہم لوگ ہیں ویسا ہی ہے، قرآن بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ویسے ہی بات کی ہے جیسے بات کی جاتی ہے۔ تو یہی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پریشانی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ منہ کی ہم عام مسلمانوں کو بھی یہ بہت تاکید ہے نا، مسواک بہت پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ منہ کی اسمیل پسندیدہ نہیں ہے فرشتوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت اہتمام بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ دونوں ازواج نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے فلاں فلاں بوٹی کی اسمیل آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں لوں گا اپنا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھا لیتے تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتے۔ شہد میں کتنی زیادہ خیر ہے، کتنی شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تمہارا مولا اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ یعنی کہ یہ قسم جو ہے، جب آپ کوئی کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا کفارہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ شہد کے حوالے سے قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اس کو کیوں خود پر حرام کرتے ہیں؟ وہ بھی کسی کی خوشی ہاں، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، اور پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ تو جب ایک سیکرٹ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ محترمہ سے کی، تو وہ جب لیک ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بات لیک ہو گئی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ جہاں سے خبریں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو وہی خبریں دینے والا ہے، سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ ہی خبریں دینے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی، تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کی خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک بڑا لمبا واقعہ آتا ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی ہم کسی سیشن میں ڈسکس کریں گے، کہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق کے پاس آئے ڈرتے ڈرتے نا، حضرت عمر فاروق کا روب بھی بڑا تھا، اور جب خلافت تھی تو وہ ڈرتے ڈرتے آئے۔ حضرت عمر فاروق وضو کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے کن دونوں کے بارے میں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا عائشہ اور حفصہ کے بارے میں، ان دونوں نے یہ کیا تھا۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی بھی تھی نا، اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بیوی آرگیومنٹ کر رہی تھی نا ان کے آگے، تو انہوں نے ڈانٹا اپنی بیوی کو، حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے کہا مجھے تو تم ڈانٹتے ہو کہ بھئی میں تمہارے آگے جواب نہ دوں،
تو تمہاری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی آگے سے نا. تو حضرت عمر فاروق حضرت حفصہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم آرگیومنٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کبھی عائشہ سے مقابلہ نہیں کرنا, وہ حسن اور ہر چیز میں تم سے آگے ہے, تم اللہ سے ڈرتی رہو, تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنسر بیک نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو صحابیات تھیں, جو ازواج تھیں, جو صحابہ کرام تھے, وہ ان تمام زندگی کے جو ہمیں میٹرز آتے ہیں, جو حالات آتے ہیں ہماری زندگیوں میں, ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ وہ دین کو لے کر چل رہے تھے. ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا یعنی ہاں اپنے لیے اتنا مشکل بنا دیا ہے, اور ہمیں ان ہستیوں کے وہ نیچرل پہلو اس لیے ہمیں دکھائی نہیں گئے. ہمیں اس لیے دین اتنا مشکل لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم سارے کام کر کے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم دین کی طرف آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی اور تھے. اب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑ رہے ہیں, وہیں پہ درمیان میں نکاح ہو رہے ہیں, وہیں پہ الزام لگ رہے ہیں, وہیں پہ ساری باتیں سیٹل ہو رہی ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں. حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں, اور جب ان کے جب نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو بہت حسین عورت تھیں. تو پورا مدینہ جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے, مطلب خواتین دیکھنے کے لیے آگے, خواتین کو یہ بڑا ذرا جا کے دیکھتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ بڑا اپنا نقاب شکاب کر کے اور بہت چوری چھپے نا وہ حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے آئیں. تو جب وہ چوری سے وہاں سے نکل کے, یعنی بہت خفیہ طور وہاں سے نکل کے آ رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. میں نے کہا عائشہ کیسا پایا؟ ٹھیک ہے, دس از نیچرل. تو آپ ازواج مطہرات کے واقعے پڑھیں, بندے کو ایسے دل, میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان ان نیچرل واقعات کو پڑھتا ہے تو اس کا دین سے اور زیادہ فاصلہ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے, اس کا فاصلہ بڑھتا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نیچرل بیہیویئرز ان لوگوں کے تھے ہی نہیں, ان کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا, ہمیں بتایا ہی نہیں کیا گیا, اس لیے ہم اپنے روزمرہ کے میٹر میں ہمیشہ کنفیوزڈ رہتے ہیں. اچھا یہ ہوا ہوگا, حالانکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سیوڈ رکھا ہے تاکہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر نبی کے مقابلے میں تم لوگوں نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. سچی مسلمان با ایمان اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزہ دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور آج پھر اگین نور کی بات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک مار دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھا. وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ جو سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات، یہ اٹس کوائٹ ہیومن. مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، مجھ سے زیادہ غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر کچھ مسٹیک ہو تو آپ مجھے ہائی لائٹ کر دیا کریں کہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.